تو یہاں پہ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا الرسول، یہ رسول ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موصوف ہیں ان میں سے باقی جو خلود کا جو صفت ہے نفی کر دی. اس کو حصر اضافی بولتے ہیں. ہم حصر اضافی حقیقی غیر حقیقی متعلق بات کریں، آئے گا انشاءاللہ. تو یہ صرف پیغمبر ہیں، پیغمبر کے لیے موت بھی ہوتی ہے. بلی وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پہ صرف بلاغ مبین واجب ہے. حکم اور دین اور عقائد پہنچانا ہے. اب کوئی ایمان نہ لائے، کوئی ایمان لا کر پھر کافر ہو جائے، اس پہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ رسول ناکام بن گئے. بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے، تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی نہیں، رسول کی ناکامی نہیں ہے، یہ صحابہ کی ناکامی، ان کی بدبختی ہے، ان کی بدبختی ہے. کوئی دین ایمان لائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا لاتے تھے؟ پیغام لاتے تھے معجزات کے ساتھ، آیات و بینات کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، موعظہ کے ساتھ. کوئی ایمان نہ لائے تو وہ پیغمبر کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ اس نے خیانت کیا، کہ وہ اچھا پیغمبر نہیں. اچھی بات. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف بلاغ مبین واجب ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو مومن بنانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر کوئی ایمان نہ لایا یا کوئی ایمان لانے کے بعد وہ منافق بن گیا تو وہ ان کی مذمت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عیب ہو. تو یہ کیا ہے؟ اس کو حصر بولتے ہیں. ان کا کام صرف کیا ہے؟ بلاغ ہے، پہنچانا ہے، بیان کرنا ہے، اچھی طرح سے بیان کریں. اب کوئی ایمان نہ لائے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نفی کر دی. تو کیا فرمایا سکاکی صاحب نے؟ عزیزو، سکاکی نے فرمایا معنی القصر الى تخصیص الموصوف عند السامع بوصف دون شان، کہ آپ ایک وصف ثابت کریں دوسری وصف ثابت نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب یہ بات آپ کو پتا چلا کہ حصر کا مطلب یہ ہے، حصر کا کیا مطلب ہوا؟ حصر کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا، جب یہ مطلب آپ کو پتا چلا تو حصر کے لیے اردو زبان میں اس کا مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں تو صرف آپ کا خیر خواہ ہوں، میں صرف آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ یہاں پہ حصر کہاں سے پتا چلتا ہے؟ حصر کہ میں دشمن نہیں ہوں، میں نامخلص آدمی نہیں ہوں، میں جو ہے میں آپ کا بدخواہ نہیں ہوں، میں تو صرف خیر خواہ ہوں. یہ حصر کہاں سے پتا چلتا ہے؟ کہ آپ میں یہ صرف یہ صفت ہے آپ کے لیے کہ میں آپ کی بلائی چاہتا ہوں. یہ لفظ صرف سے پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کہہ دیں کہ میں خیر خواہ ہوں تو اس میں حصر نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے خیر خواہ ہونے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوں، لیکن جب آپ نے کہا میں صرف خیر خواہ ہوں تو آپ نے بدخواہی وغیرہ جو اتنے صفات ہیں وہ حذف کرنی. وہ لفظ صرف سے پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا کہتے ہیں کہ لفظ ہی، اردو زبان میں کہتے ہیں لفظ ہی، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے مخاطب آپ ہیں، دوسرے نہیں ہیں، دوسرے نہیں ہیں. اس کا کہاں سے پتا چلا؟ لفظ ہی سے. یہ حصر کے لیے اردو زبان میں، حصر کے لیے، اختصاص کے لیے، تخصیص کے لیے، کہ میرے خطاب مخصوص آپ کے لیے، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے نا. یہ لفظ صرف لفظ ہی، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اردو زبان میں، اس سے آپ حصر کا بیان کر سکتے ہیں. عربی زبان میں کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کے لیے الفاظ بھی ہیں اور لفظ کے علاوہ بھی طریقہ کار ہیں حصر بتانے کا. لفظ کے علاوہ بھی ہے حصر بتانے کا. الفاظ کیا ہے؟ مثلا الفاظ ہیں عطف، زید شاعر لا کاتب. زید شاعر یہ عطف ہے، لا نافی عطف کے لائے. زیر شاعر ہے، کاتب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عطف سے ہمیں حصر پتا جائے، حصر غیر حقیقی، حصر اضافی. یا مثلا لفظ اللہ ہے. بھلے اللہ کے تو بہت ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ، مثلا لا الہ الا اللہ. جب کہا لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ سے کیا پتہ چلا؟ لفظ اللہ سے پتہ چلا کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور رسول، کوئی اور خدا نہیں ہے. خدائی الوہیت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا لفظ انما ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یہ جو آیت ہے صرف کس کے لیے؟ صرف اہل بیت الطاہرین علیہم السلام. مطہر صرف کون ہے؟ ازواج نہیں، ازواج مطہر نہیں ہے. ازواج مطہر. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. یا ازواج نبی، اے نبی کے زوجو، یا نساء عورتیں یعنی ازواج، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی رکھو تو تمہاری جیسی عورت دنیا میں نہیں ہے. اگر تم تقوی رکھو تو تم دنیا میں تجھ جیسی عورت نہیں ہے. کیوں کہ بڑا شرف ہے.
بڑی فضیلت ہے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبال نکاح میں ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے. نہیں. لستن کأحد من النساء بشرط یہ کہ تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار نہ کرو تو تم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صفت جو ہے صرف کس کے لیے ہے؟ یہ صفت صرف ان کے لیے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، کہ خدا ارادہ ہے، خدا کا ارادہ ازلی و ابدی و استمراری یہی ہے کہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ادات حصر، الفاظ حصر عربی زبان میں ادات حصر یعنی اس کا حصر بتانے کا طریقہ کار، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مسند اور مسند الیہ کو ان میں سے ایک یا دو کو کیا کریں؟ تعریف کر دیں، معرف بنا دیں، نکرہ نہ بنائیں. مثلا کہہ دیں کہ الرجل زید، الرجل زید، یعنی وہ شخص جس میں مردانگی ہے وہ تو صرف زید ہے، یعنی دوسروں میں اتنی مردانگی نہیں ہے. الرجل زید. الشاعر امرؤ القیس، شاعر جو ہے الشاعر، امرؤ القیس شاعر، اگر کہتے ہیں امرؤ القیس ایک شاعر ہے، الشاعر امرؤ القیس جو سب سے بڑا شاعر ہے. شاعری منحصر ہے کس میں؟ امرؤ القیس. جیسے مثلا یہ ادعائی ہے، حصر ادعائی، حصر مجازی. شاعری دوسرے تو شاعر ہے، دوسرے شعراء تو شاعروں کی گنتی میں بھی نہیں آتے، شاعر تو صرف امرؤ القیس ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا اللہ الصمد، اللہ صرف بے نیاز کون ہے؟ صرف بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مثلا صرف بے نیاز. یہ کیوں؟ یہ مسند الیہ کی تعریف جو ہے یہ حصر پہ دلالت کر سکتی ہے، نہیں کہ ہمیشہ اس طرح ہو. یہ ہمیشہ دلالت یا مسند کی تعریف کرتے ہیں یا مسند الیہ دونوں کی تعریف کرتے ہیں. تو اس کے ادات بہت زیادہ ہیں عربی زبان میں. ان ادات میں سے ایک ادات بولتے ہیں آلہ کار کو. ادات عربی زبان کا لفظ ہے آلہ کار. حصر بتانے کا ایک آلہ کار ہے تقدیم ما حقہ التاخیر، یعنی ایک چیز جو جملے میں اس کو بعد میں آنا چاہیے، بعد میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا، یہ اردو زبان میں ایک جو ترتیب ہے الفاظ کا، یہ معمولی ترتیب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں، ابتدا فاعل سے کرتے ہیں، میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد مفعول، اس کے بعد فعل. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اس کے ترتیب کو بدل دیں، کھانا میں نے کھایا، اردو زبان میں اردو زبان میں کوئی اس سے حصر شاید نہ سمجھے، لیکن عربی زبان میں اگر یہ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے، یہ متعین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے حصر استفادہ ہو، حصر استفادہ. مثلا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. یہ کہاں سے پتہ چلا کہ میری ہی عبادت کرو؟ میری ہی عبادت، کیونکہ فَاعْبُدُونِی نہیں کہا. اگر کہتے ہیں فَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، تو اس میں لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ میں بھی کوئی حصر کا جو لفظ ہے، قصر، اختصاص، تخصیص، اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن صرف ترتیب بدل جانے سے. عبادت میری کرو، عبادت میری کرو، میری عبادت کرو، عبادت میری کرو. یا اگر مثلا ترتیب بدل دیں جملہ میں تو اس سے انسان کیا سمجھتا ہے؟ بعض اوقات، نہ ہمیشہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، کہ اس سے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ہاں، اس سے آپ کو اختصاص نظر آئے گا، حصر نظر آئے گا، تخصیص نظر آئے گا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے. وَنُوحًا ہَدَيْنَا، نوحًا ہَدَيْنَا، نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت، وَنُوحًا ہَدَيْنَا، تو دوسرے انبیاء کو ہدایت نہیں دی، صرف نوح ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہدینا فعل فاعل، نوح مفعول ہے، مفعول کو فعل و فاعل پہ مقدم رکھا گیا ہے. یہ جو ہے ترتیب ما حق التاخیر کیا ہے یہاں پہ کیا گیا ہے؟ یعنی حق یہ ہے عربی زبان میں جو جملے کا جو ترتیب ہے کہ مفعول کو فاعل اور فعل کے بعد آنا چاہیے. پہلا فعل ہوگا ضربت زیدن، ضربت زیدن. اردو زبان میں کیسے کہیں گے؟ میں نے زید کو مارا، پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر کیا؟ پھر فعل. میں نے، میں فاعل، زید کو مفعول، مارا فعل. اردو زبان میں
جو محاورتاً عام استعمال، اگر آپ شعر شاعری کرتے ہیں تو ترتیب بدلتے ہیں نا، لیکن عام جو جملے ہوتے ہیں نثر میں یا محاورے میں ہی کہیں گے میں نے زید کو مارا، تو فعل پھر مفعول پھر معاف کیجیے فاعل پھر مفعول پھر فعل، لیکن عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے. ضربت زیدن، ضربت زیدن، پہلے فعل کو کہیں گے ضرب، ضرب ضرب یہ فعل ہے، تو فاعل ہے، تو یہ ضمیر ہے فاعل ہے، زیدن یہ مفعول، یہ جو ہے یہ ترتیب عام ترتیب. لیکن اگر ہم اس کو الٹا دیں زیدن ضربت، زید کو میں نے مارا، تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک اس میں سے ایک معنی جو ہے کیا ہے، وہ ایک معنی یہ ہے کہ میں نے صرف زید کو مارا ہے. تقدیم حق و تاخیر اس پہ دلالت کر سکتا ہے. نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دیا. اب صرف نوح کو ہدایت دیا، بقیہ انبیاء کو نہیں، سب انبیاء کو ہدایت دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ تخصیص نہیں ہے، اس میں یہ کسی اور وجہ سے ترتیب بدلا گیا ہے. یہ تخصیص کی وجہ سے یا حصر کی وجہ سے یا قصر کی وجہ سے نہیں بدلا گیا ہے. اب یہ مقدمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اب آتے ہیں اس آیہ کی آیہ شریفہ جو سورہ مبارکہ یہ فاتحہ میں ہے، سورہ حمد میں ہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں عزیزو، یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں نعبدک و نستعینک ہے. نعبدک تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لفظ ایا یہاں پر کیا ہے؟ لفظ ایا جو ہے یہ اسامی مبہمہ میں سے ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے لفظ ایا. لیکن عربی زبان میں یہ ہے کہ ضمیر جو ہے، ضمیر متصل کو جب آپ منفصل کر دیں گے، چاہے وہ اپنے عامل پہ مقدم ہو یا اپنے عامل سے متأخر ہو، تو اس کے لیے لفظ ایا لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، لفظ ایا لانا پڑتا ہے. اردو زبان میں اس کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، یا ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہیں. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ اعطیتک، یہ بہت کم لوگ اس طرح عربی زبان میں بولتے ہیں. میں نے آپ کو وہ دیے، اس کو میں نے آپ کو دیا، میں نے آپ کو 5 روپے دیے، میں نے آپ کو 5 روپے دیے. اعطیتک 5 دراہم. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ضمیر میں بدل دیں، اعطیتک، ہاں یہ کم لوگ بولتے ہیں. اکثر عربی زبان میں ہوتا ہے اعطیتک ایاہا. کیوں؟ یہ ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے، ضمیر منصوبی ہے. اس کو جب منفصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایا لانا پڑتا ہے. لفظ ایا یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ ضمیر کو متصل کو منفصل کرتے ہیں، ایا لانا پڑتا ہے. تو کوئی اس کا وجہ میں کیوں بتا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایا کا مطلب ہے ایا، لفظ ایا جو عربی زبان میں ایا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کیا ہے؟ ایاک نعبد. یہ کاف جو ہے اس کا مطلب ہے تجھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تجھ. یہ اگر نعبدو کا بھی ہوتا نا، بھی صحیح ہے نعبدو کا، اصل میں بھی یہی ہونی چاہیے کہ کاف کو ضمیر کو، جیسے میں نے زید کو مارا، تو یہ اس کا ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ کاف کو فعل و فاعل کے بعد آنی چاہیے. لیکن اس آیت میں اس کو تقدیم دیا گیا ہے. تو اس میں آیت میں کاف کیا ہے؟ کاف کا مطلب ہے تجھ، تو. سمجھ آ رہی نا؟ جو ضمیر ہے. لفظ ایا کیا ہے؟ لفظ ایا کا مطلب صرف نہیں ہے. آپ نے یہ نہ سمجھے کہ لفظ ایا کا مطلب صرف یا ہی یا قصر کے لیے. لفظ ایا الفاظ مبہمہ میں سے ہے. یہ صرف کہ ہم نے اس کاف کو، یہ کاف جو ہے نا، کاف کو ہم نے نعبدو سے الگ کر دیا. یہ نعبدو کا، یہ کا تھا نا، کا کو ہم نے یہاں سے تجھ، اس لفظ تجھ کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا، آگے لایا، جملے کے شروع میں لایا. تو اب جب جملے کے شروع میں جب لائے تو یہاں پہ یہ کا نعبدو یہ نہیں کہہ سکتے، وہ ایا لانا پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو آپ کو یہ نہ سمجھے کہ لفظ ایا جو ہے اس کا مطلب ہے حصر، اس کا مطلب ہے قصر، اس کا مطلب ہے تخصیص. لفظ ایا کا وہ نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الصحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ، اسماعیل ابن حماد الجوہری صاحب کی کتاب، چھاپ دار العلم للملايين. یہاں پہ صفحہ نمبر 2500 کیا ہے 45 میں لفظ ایا کی وہ شرح کرتے ہیں کہ لفظ ایا کیا ہے. لفظ کاف تو آپ کو پتہ ہے، ایاک نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
تجھ سے اون مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لفظ ایا کیا؟ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ایا اسم مبہم، یہ اسم ایسا مبہم اسم ہے، یہ اسم ہے مبہم ہے، اس کا اعراب سے کبھی کوئی محل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کاف سے اضافہ ہوتا ہے، اگر کاف سے اضافہ ہو تو یہ مضاف ہے، اور بعض نحات کہتے ہیں اس کا اضافہ بھی نہیں ہے. اچھا، وَتَتَّصِلُ بِهِ جَمِيعُ الْمُضْمَرَاتِ الْمُتَّصِلَةِ الَّتِي لِلنَّاسِ، جو منصوب ضمائر متصلہ ہیں، جو مفعولی ضمائر ہیں، یہ اس سے اٹیچ ہو جاتی ہیں. کیسے؟ مثال دے دو. ایاک و ایایا، مجھے، اس کو، ایاہو اس کو، یہ ایاکا تجھے، مجھے، ایاہو اسے، ایانا ہمیں. اس کا مطلب یہی ہے. عربی زبان میں اگر صرف نہ کہہ دے تو اس سے نہیں بنتا، صرف ہاں کہہ دو، ہاں صرف ہاں ضمیر ہے لیکن یہ ہمیشہ متصل ہوتا ہے. اس کو منفصل کر دیں گے تو اس کے لیے لفظ ایا لانا پڑتا ہے. وَجَعَلْتَ الْكَافَ وَالْهَا وَالْيَا وَالنُّونَ بَيَانًا لِلْمَقْصُودِ. اچھا، جو لفظ ایا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ مبہم ہے. معنی پہ صرف کیا دلالت کرتا ہے؟ لفظ ہا، لفظ کاف، لفظ نون، لفظ ہا. ایاک، صرف کاف کا مطلب ہے یہاں پہ، ایا کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایا صرف کیا آتا ہے؟ فل ان دی بلینک کے لیے، خالی جگہ پر کرو، کیونکہ بول نہیں سکتے اس طرح اس کے علاوہ عربی زبان میں. اچھا، فہی کالکاف، یہ وہی کاف خطاب ہے. فی ذالک وارایتک، وارایتک، ارایتک، کیا تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ وکالف والنون التی فی انت، کیونکہ بلے تھا جو انت میں تھا ضمیر ہے، الف اور نون ضمیر نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہے بہت دقیق نحوی نکات ہیں، جو طالب علم ہیں، جو مولوی لوگ ہیں، ان کو شاید سمجھ آ جائے، شاید سمجھ آ جائے. باقی عوام کو اس کو سمجھ بھی نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس اتنا سمجھیں کہ ایا کا لفظ ایا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں صرف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی کہاں سے لایا؟ لفظ ایا، اس کا مطلب نہیں ہے. یہ ہی کہیں اور سے آیا ہوگا، وہاں لفظ ہی، لفظ صرف. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف ہی. یہ صرف ہی کہاں سے آیا؟ یہ لفظ ایا سے نہیں آیا بھائی، یہ سمجھ لو اتنا، ٹھیک ہے نا. فَيَكُونَ إِيَّا الْإِسْمَ وَمَا بَعْدَهَا لِلْخِطَابِ وَقَدْ صَارَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ. اچھا، وقال بعض النحویین ان ایا مضاف الى ما بعده. بعض نحات کا کہنا ہے کہ لفظ ایا کا اضافہ ہوا ہے. اب اضافہ کیا ہے اس کو چھوڑیے آپ تو. یہاں پہ بھلے یہ قول منقول ہے کن سے؟ مجھے جہاں یاد پڑتا ہے خلیل الفراہیدی جو سیبویہ صاحب کے استاد ہیں، واضح علم عروض، ان سے منقول ہے کہ میں نے ایک فصیح عرب کو سنا کہ اس نے یہ کہا اذا بلغ الرجل الستین فإیاہ وإیا الشباب. شباب یعنی شباب، جب انسان کی عمر 60 کو پہنچے تو وہ نوجوانوں سے دور رہے، برحذر رہے، نوجوانوں سے، شباب سے دور رہے. فإیاہ وإیا الشباب، تو ایہ الشباب، تو یہ ایہ الشباب یہ اس کا اضافہ ہوا ہے. اچھا، قال ابن کیسان الکاف والہا والیا والنون ہی اسماء وإیا عماد لها. بہرحال جو مقصود تھا وہ ہم نے آپ کو پہنچا دیا، اس سے زیادہ شرح کی ضرورت نہیں.